أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله رب العالمین. ہاں حسین ترجمہ کر. قرآن کی تمام کل اسباب تعریف ہے جو اللہ کا خاص ہے، ہم اللہ کے ساتھ خاص ہیں. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رہا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، نہ وہ گمراہ ہوئے اور نہ ہی تو ان سے ناراض ہے. جزاک اللہ. سامعین، مسئلہ استعانت اور مسئلہ دعا و پکار آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، جس کے ضمن میں کئی سارے عنوانات کو بیان کیا گیا. اللہ کی ایسی ذات کہ جس کے ساتھ ہم اسلام قبول کرتے وقت چند کلمے کہہ کر وعدہ کرتے ہیں، مگر ان کلمات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہم وعدے پر بھی پکے ہیں، مگر یہ نہیں ہمارے ذہن کے اندر بات آتی کہ ہم نے وعدہ کیا کیا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کلمہ واحد ایسا جملہ ہے کہ جس کے ساتھ اس کائنات میں بہت بڑا ظلم اور بے انصافی کی جاتی ہے. دنیا کی کوئی ایسی تحریر نہیں ہے، ایسا خط نہیں ہے کہ جو ایک ایسے آدمی کے پاس آئے جو اس کو نہیں جانتا تو وہ اس کے اوپر تصدیقی مہر نہیں لگاتا جب تک اسے سمجھ نہ لے، پڑھ نہ لے. مگر کلمہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کو بغیر سوچے سمجھے انسان کہتا ہے میں نے پڑھ کر مسلمان ہوا. اور پھر اسلام اور مسلمانی بھی ہمارے اندر اس کلمے والی وہی ہوتی ہے. ادھر ہم کلمے کا نعرہ لگا کر، کلمے کا ورد کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مگر کلمے نے جو ہم سے مقاصد حاصل کرنے تھے، ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں. کلمے کا مقصد اور کلمے کے لوازمات کیا ہیں ان کا ہمیں علم نہیں. اس لیے علم نہیں کہ ہمیں کلمے کا علم نہیں. کلمے کا علم اس لیے نہیں کہ کلمہ ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. کسی نے سمجھایا اس لیے نہیں کہ کسی کو خود سمجھ آیا نہیں. کلمے کا ہم نے یوں سمجھا کہ ایک انسان کلمہ پڑھے اور انسان مسلمان ہے، مگر مجھے بتلاؤ کہ کلمہ عربی کے اندر ہر ایک آدمی کہتا ہے یار ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں.
بس جو رٹی ہے وہ رٹائی پڑھتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس کی نماز کے اندر جو لذت اور اطمینان ہوتا ہے خدا جانتا ہے، اور اس انسان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ کتنا مزہ آتا ہے انسان کو نماز پڑھنے میں، کہ کیسی کیسی رب کی خوبیاں اور حمدیں اور ثنائیں بیان کرتا ہے رب کی انسان۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ تو پاک ہے، تو اونچی شان والا ہے، تو بزرگی والا ہے۔ جب انسان اللہ کی ایسی حمدیں اور ثنائیں بیان کرے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ مگر میرے دوستو بات یاد کر رہا ہوں کہ کلمہ عربی میں ہم مسلمان پنجاب میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، ہمیں کیا علم کہ کلمہ کیا چیز ہے؟ کس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر کو پہلا ہی کلمہ پڑھنے کے وقت پتھر لگا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ کلمے کا معنی مفہوم سمجھتے تھے، ان کو سمجھ آ گئی کہ کلمہ ہم سے منوانا کیا چاہتا ہے، کلمے کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ کلمے کے مقاصد کیا ہیں، کلمہ ہم سے منوانا کیا چاہتا ہے، بتلانا کیا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم نے بڑی آسانی سے کلمہ پڑھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلا دیا۔ کلمہ سب سے پہلے چھڑواتا ہے اللہ کے علاوہ غیر، کہ اللہ کے علاوہ غیروں کو چھوڑ دو۔ کلمے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ لا سے۔ کس سے ہوتی ہے؟ لا سے۔ لا کا معنی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ الہ۔ لا الہ، الہ کوئی نہیں ہے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں، ایک علیم بکل شے اور ایک قدیر بکل شے۔ اللہ فرماتا ہے نہ دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایسی قدرت کسی ذات کے اندر نہیں ہے جیسی قدرت میری ہے، اور نہ ہی کسی کا علم ایسا ہے اور اتنا ہے جتنا میرا علم ہے۔ فرمایا جب میرے علم کے مقابل اور مد مقابل اور برابر کسی کا علم نہیں، میرے مطابق اور میرے مد مقابل اور برابر کسی کی قدرت نہیں، تو فرمایا الہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پھر الہ کون ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ ہی الہ ہے۔ قدرت بھی کامل اسی کے اندر، علم بھی کامل اسی کے اندر۔ سب کے پاس علم ہوگا، کسی کے پاس کسی چیز کا علم، کسی کے پاس کسی چیز کا علم، کسی کے پاس کسی چیز کا علم، کسی کے پاس نبوت کا علم، کسی کے پاس پیری کا علم، کسی کے پاس عالمی کا علم، کسی کے پاس درس نظامی کا علم، کسی کے پاس حدیث کا علم، کسی کے پاس فقہ کا علم، کسی کے پاس قرآن کا علم، کسی کے پاس دنیا کے کسی چیز کا علم۔ اللہ تو کیوں الہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس لیے الہ میں ہوں۔ الہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کے پاس علم ہوگا، مگر وہ بعض چیزوں کا ہوگا، بعض کا نہیں ہوگا۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے محکمے کے اندر، اپنے کاموں کے اندر علم رکھتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، مگر ایک دوسرے کے پاس ایسا علم نہیں ہے جو ایک کے پاس ہے دوسرے کے پاس نہیں، دوسرے کے پاس ہے تیسرے کے پاس نہیں۔ لیکن کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس سارا علم ہے۔ ہم تو دنیا کے اندر رہتے ہیں، آسمانوں میں فرشتے اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کائنات والو تم تو گناہ گار بھی ہو، ہاں مقام تمہیں بہت زیادہ ہے۔ بعض مشرک فرشتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کر اور ان کی عبادت شروع کی تھی، اور ان کے بارے میں یہ نظریے اور عقائد بنائے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک اور قریب ہو جائیں گے۔ تو جو بات چل رہی ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کو اس لیے پکارا جاتا ہے، اللہ سننے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، اور اللہ عالم بھی ہے۔ اللہ عالم بھی ہے، علیم بکل شے۔ یہ چار صفتیں اللہ کے اندر پائی جانے والی، اور ان کا مختصر خلاصہ نکالا جائے تو اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، یہ آ گئی علیم بکل شے کے اندر، اور اللہ مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، یہ آ گئی قدیر بکل شے کے اندر۔ تو چاروں صفات کا خلاصہ دو صفتیں نکلیں، اور دو صفتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں اسے الہ کہا جاتا ہے۔ نکالیں سورہ بقرہ 4 رکوع ہے۔
آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ اللہ، اس سے اوپر بھی ایک آیت دیکھ لیں، اللہ کے علم کی گواہی دیتی ہے یہ آیت، آیت نمبر 28 29، فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا لکم، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، وہ جو کچھ زمینوں کے اندر ہے سب کا سب۔ میرا دوست خیال کر، اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے نا جس نے تمہارے اوپر اتنی شفقت کی ہے، تمہارے اوپر نعمتیں اتنی کی ہیں کہ ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں لکم، بنایا کس کے لیے؟ تمہارے نفع کے لیے بنا دیا۔ اے انسان، جہاں سے مرضی اپنے حق کے مطابق نفع اٹھاتا رہنا۔ اللہ فرماتے ہیں لکم ما فی الارض جمیعا، ساری کی ساری زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے اے انسانوں، میں نے تمہارے نفع کے لیے بنا دیا۔ اے انسان، پھر بھی تو رب کی ناشکری کرے، پھر بھی تو رب کی نافرمانی کرے، پھر بھی تو اپنے رب کو پہچاننے میں کوتاہی کرے، تو تجھ سے بڑا ذلیل کون ہو سکتا ہے؟ تجھ سے بڑے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ نے ارادہ کیا، اللہ برابر ہو گیا الى السماء، آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پھر ان کو برابر کر دیا 7 آسمانوں کو۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ اللہ اتنی قدرت والا بھی ہے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا اور تہ بتہ بنایا، پھر ان کو برابر کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو کیوں کیا؟ میں نے 7 آسمانوں کو کیوں بنایا؟ زمینوں کو کیوں بنایا؟ زمینوں کے اندر جو کچھ رکھا کیوں رکھا؟ فرمایا آسمانوں کو 7 کیوں بنایا؟ ان کے درمیان اتنا وقفہ کیوں رکھا؟ ان کے درمیان سیارے ستارے کیوں رکھے؟ ان کے درمیان چاند سورج، یہ سارے کے سارے سیارے میں نے کیوں رکھے؟ فرمایا اے دنیا والو تمہیں کیا پتا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ساری کی ساری چیزوں کا علم ایک اللہ کے پاس ہے، ان کو ایک اللہ ہی جانتا ہے۔ آگے سنو، اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض خلیفہ، زمین کے اندر ایک نائب خلیفہ۔ قالوا وتجعل، اس وقت فرشتوں نے کہا کیا تو کرنے والا ہے اس زمین کے اندر اس مخلوق کو، یفسد فیہا، جو فساد کرے اس زمین کے اندر، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، یعنی جنگیں کر کے ایک دوسرے کا خون بہانے والے ہوں۔ ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ان کی کیا ضرورت، نحن، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری حمد بیان کرتے ہیں، ونقدس لک، اور تجھے یاد کرتے ہیں۔ قال انی اعلم، اللہ فرماتے ہیں او فرشتو، یہ ساری لمبی چوڑی باتیں کرنے کا کیا مقصد؟ انی اعلم، کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں میں ہی جانتا ہوں نا، میں ہی جانتا ہوں نا، جو تم اپنے طور پر نتیجے نکال رہے ہو کہ ان کو کیوں بنائے گا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کو کیوں زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا؟ یہ تو فساد کرتے ہیں، اور تجھے اپنی شان کی کبریائی ضرورت ہے تو ہم تیری تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا پتا،
تمہیں کیا پتا ان لوگوں کا حال، اس مخلوق کا علم تمہیں کیا پتا، اس کی شان تمہیں کیا پتا۔ وہ شان والے اتنے ہوں گے، گھروں کی ضرورتیں بھی ہوں گی، بیوی بچوں کی ضرورتیں بھی ہوں گی، لیکن جب میری توحید کی باری آئے گی بچوں کو قربان کر دیں گے، بیویوں کو قربان کر دیں گے، ماں باپ کو قربان کر دیں گے، اپنے آپ کو تلواروں کے نیچے کھڑا کر دیں گے، اپنے آپ کو پیغمبر کے حکم کے مطابق ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیں گے، اپنے آپ کو کوئلوں پر لٹا دیں گے، اپنے آپ کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر، پانی کے اندر کھڑا کر دیں گے، لیکن میری توحید سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ اے فرشتوں تمہیں کیا پتا، انی عالم، میں ہی سب کچھ جانتا ہوں نا، ما لا تعلمون، او فرشتوں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ نے امتحان لیا، وعلم آدم الاسماء، اور سکھلا دی آدم علیہ السلام کو نام۔ یہ نام سکھلانے کا مطلب یعنی استعداد پیدا کر دی ان کے اندر۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر، فقال انبئونی، کہا او فرشتوں تم جو اتنی باتیں کر رہے تھے کہ یہ مخلوق زمین میں فساد کرے گی، فلاں کرے گی، اللہ فرماتے ہیں انبئونی، مجھے خبر دو نا، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے وعدوں کے اندر سچے ہو، ان تمام چیزوں کے ناموں کی خبر دو نا۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ، فرشتے کہنے لگے پاک ہے نا تو اللہ تو پاک ہے نا، کس سے پاک ہے؟ اللہ آئندہ کی خبر ہمیں نہیں پتا، تجھے ہی پتا ہے، تیرے علم کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے اور صاف الفاظ میں فرمایا لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو ہمیں سکھلا دے۔ اللہ تو پاک ہے اس لیے کہ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم رکھنے والا بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ قال یا آدم، اے آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، اب تو ان چیزوں کی خبر دے جن کی فرشتے خبر نہ دے سکے۔ فلما انبأہم باسمائہم، پس جب آدم علیہ السلام نے ان ناموں کی خبر دی، قال الم اقل لکم، اس وقت اللہ نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم، اے فرشتو آیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے، انی عالم، میں ہی غیب کو جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں کا غیب اور زمینوں کا غیب جاننے والا۔ فرمایا صرف آسمانوں اور زمینوں کا نہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں وہ جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا تَكْتُمُونَ، اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ کے علم کی مثالیں کتنی ہیں، ہر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا میں ہی جانتا ہوں۔ فرشتوں کو بھی علم نہیں، آدم کو اللہ نے سکھلایا۔ یہاں سے بعض مشرک لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھو جی آدم علیہ السلام کے سامنے جب ہر چیز کے نام پیش کیے گئے تو آدم علیہ السلام نے ان کے ناموں کی خبر دے دی تھی اور فرشتوں نے خبر نہیں دی تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں۔ میرا دوست سننا، اس کو کہنا کہ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کس نے سکھلایا تھا آدم کو؟ اللہ نے سکھلایا تھا۔ اگر اللہ نہ سکھلاتا تو آدم کو بھی پتا نہیں تھا نا۔ میرا دوست قرآن مقدس کسی کو غلط چلنے نہیں دیتا، کسی کو غلط چلنے نہیں دیتا۔ جہاں کوئی اپنے وظیفے کے لیے اپنے باطل مذہب کو چلانے کے لیے ڈنڈی مارے گا قرآن اس کے ساتھ ہی جواب دے دے گا نا کہ یہ مشرک بے ایمان قرآن کے اندر غلطی کر رہا ہے، یہ اپنا مذہب نکالنے کا چکر لگا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم کے سامنے پیش کیے وہ نام، لیکن اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان ناموں کی استعداد آدم کو بتلا دی تھی نا، آدم کے سامنے، آدم کے دل کے اندر ان چیزوں کا نام رکھ دیا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے سامنے جو چیزیں پیش کی گئی تھیں وہ تھی کیا، کہ جس کی خبر فرشتے نہ دے سکے اور آدم علیہ السلام نے
دے دی تھی۔ تو مفسرین اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں یہاں پر۔ فرمایا دنیا کی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو انسانوں کی ضروریات ہیں، انسانوں کے سامنے رکھ دی جائے، یہ کپڑا ہے، یہ پانی ہے، یہ گلاس ہے، فلاں فلاں چیز ہے، تو انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میری ضرورت کی چیزیں، آٹومیٹک اس کا نام بھی بتلا دے گا۔ اور فرشتوں کی یہ ضرورت کی چیزیں تھی نہیں۔ جب فرشتوں کے سامنے رکھی گئیں تو انہوں نے کہا اللہ سبحانک لا علم لنا، تو پاک ہے، ہمیں اس چیز کا علم ہو نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں سکھلا دے۔ اور آدم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ پاک نے ان چیزوں کی استعداد ڈال دی تھی کہ اے آدم یہ چیزیں تیرے کام کی ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے سامنے آتی گئیں تو آدم علیہ السلام نام بتاتے گئے، لیکن بتائے تب کہ اللہ فرماتے ہیں علم آدم الاسماء، آدم علیہ السلام کو سکھلایا گیا۔ لیکن خلاصہ یہ نکال رہا تھا کہ اللہ کو جو پکارا جاتا ہے تو چار وجہوں کے ساتھ، ایک اللہ ہماری باتوں کو سنتا ہے، دوسرا جو ہم مانگتے ہیں اس چیز کا مالک ہے، اور جو مانگتے ہیں وہ چیز عطا کرنے پر قادر ہے، اور تیسرا ہمارے حال کو جاننے والا ہے۔ میرے دوستو یہ تو مسئلہ مشکل ہے ہی نہیں، قرآن کی ہر آیت اس بات دلالت کرتی ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اور کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا انہو علیم بذات الصدور، انہو علیم بذات الصدور، کہ وہ اللہ ایسی ذات ہے کہ جو جاننے والا ہے بذات الصدور، صدر کہتے ہیں سینے کو، کہ تمہارے سینوں کے رازوں کو بھی اللہ پاک جاننے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ایسی ذات ہے کہ یعلم القول، جو تم اپنی زبان سے بات کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو تمہارے دل کے اندر خیال ہوتا ہے، اور اللہ اس کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک آیا ہی نہیں ہوتا، جو تمہارے دلوں کے اندر بھی نہیں آتا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تمہارے دل میں آتا ہے، تمہیں خیال آتا ہے، اور تمہارے ذہن کے اندر بھی آتا ہے، تمہارے علم کے اندر بھی آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تک آیا ہی نہیں تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو فرمایا رزق بھی اللہ ہی دے گا۔ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، بعض گناہ کر کر کے نا امید ہو جاتے ہیں، بعض رزق کی تنگی کی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، بعض اولاد کی وجہ سے نا امید ہو جاتے ہیں، یعنی ہر ایک انسان کو اپنا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا اللہ ایسی ذات ہے کہ جو جاننے والا ہے، انسان کے ہر گوشے کو، ہر حال کو جانتا ہے۔ جب اللہ جانتا ہے تو انسان کو نا امید ہو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے 12ویں سپارے کی پہلی آیت میں فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو زمین پر چلتی ہو، اور اللہ فرماتے ہیں الا علی اللہ رزقها، اس کا رزق کا انتظام اللہ نے اپنی اوپر اٹھایا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے گھر میں ہوگا تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ گھر میں اب اس کو ادھر یہاں رزق پہنچانا ہے، نہیں، فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها، جہاں وہ ہمیشہ رہتا ہے اللہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، جہاں سے انسان اپنی روزی کے لیے یا کسی کام کے لیے چلا جاتا ہے اللہ اس جگہ کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے جانتا ہے کہ اللہ نے ان کے روزی کا انتظام ہو اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ تو اے انسان تجھے فکر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس مالک کے حقیقی نے پیدا کیا ہے وہ مالک کے حقیقی ہمیں ہر وقت جانتا بھی ہے، اس لیے پکاروں کے لائق وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔